السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، بس وہ اگر طلاق دے دیتا ہے اس کو تیسری بھی، پیچھے 2 مرتبہ کا تذکرہ آیا کہ 2 بار طلاق دے دی، اب اگر وہ دے دیتا ہے اسے تیسری بھی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پس نہیں ہے اس بندے کے لیے، طلاق دینے والے کے لیے، اس کے بعد اس کی بیوی حلال، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ نکاح کرے دوسرے خامند کے ساتھ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ دوسرا بھی اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے دونوں کے اوپر کوئی گناہ، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ دونوں آپس میں کیا کر لیں، رجوع کر لیں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کا یہ گمان اور یقین ہے کہ اب ہم اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، اب ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، یعنی بسنے کی ان کا ارادہ ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا، یہ اللہ کی حدیں جن کو اللہ نے بیان کیا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو جانی۔ ایک آدمی نے ایک بھی طلاق دے دی، دوسری بھی دے دی، تیسری بھی دے دی، اب چاہے عدت گزری ہے یا نہیں، تیسری دیتے ہی وہ اس کے اوپر کیا ہو گئی ہے، حرام ہو گئی ہے۔ ہاں، اس عورت کا آگے نکاح ہوتا ہے، آگے اس کا پھر دل نہیں لگتا، یا لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ تنگ آ کر اسے طلاق دے دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے۔ نکاح ان کا کیا ہوا تھا، گھر بسانے کے لیے، اس نیت سے نہیں ہوا تھا کہ تیسرے دن وہ اسے کیا دے دے، طلاق دے، بسانے کے لیے ہوتا، پھر ان کا نبھا نہیں ہو سکا، اس نے طلاق دے دی، اب وہ پہلے کے لیے کیا ہے، حلال ہے، اس سے شادی کر سکتی ہے، یا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات جس کو آج لوگ مثلا طلاق تو دے دی، 3 طلاقیں دے دی، اور جس مسلک کے ساتھ ان کا تعلق ہے انہوں نے کہا اب یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، وہ کہتا ہے کوئی گنجائش نکال دیں، کوئی صورت نکال دیں، وہ روئے گا، پیٹے گا، بچے نکالیں گے، پھر وہ آخر کار امام کیا کہے گا، ایک صورت ہے، کیا ہے وہ، یہ کہ اپنے کسی عزیز کے ساتھ اس کا نکاح کر وہ دوسرے دن اسے طلاق دے دے، اب پھر تیرے لیے کیا ہے، اب جرم کس کا ہے، مرد کا ہے، 3 طلاقیں کس نے دی ہیں، مرد نے، اس کی سزا کس کو دی جا رہی ہے، شریف عورت کو دی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے کیا فرمایا، کرائے کا سانڈ ہے، اور آپ نے اس بندے کے لیے جو ایک رات کے لیے نکاح کرے گا اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی، اور جو کروا رہا ہے اس کے اوپر بھی کیا فرمائی ہے، لعنت فرمائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ اس طرح کا نکاح ہوا ہے حلالے کے لیے، تو آپ نے اسے جدا کر دیا، اس کو برقرار نہیں رہنے دیا کہ یہ نکاح نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو حلالے والا نکاح کرے گا اسے زنا کی سزا دوں گا میں، یہ نکاح نہیں ہے بلکہ بدکاری ہے اور بغیرتی ہے، اور یہ سخت ترین جرم ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کو زنا بدکاری شمار کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کیا فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے۔ تو ضد کے اندر آ کر لوگ جو جائز طریقہ ہے اس طرف نہیں آتے، جس میں گنجائش ہے، حدیث پاک کی روح سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ایک تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 ایک تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زمانے میں 3 ایک تھی، 3-4 روایتیں اور مختلف صحابہ کرام سے منقول ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو اس طریقہ کو نہیں لیتے، ایک لعنت والا کام کیا ہے، اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ کی انہوں نے طلاق دے دی، حضرت رفاع نے، ان کا آگے نکاح ہوا عبد الرحمن بن زبیر کے پاس۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میرے قابل ہی نہیں ہیں، تو اب میں پہلے کے پاس جا سکتی ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک تو نہیں جا سکتی جب تک وہ یہ دوسرے والا تیرے قابل نہیں ہوتا، یعنی ان کا علیحدگی اختیار کرنا یہ بھی کیا ہے، شرط ہے۔ دوسرے خامن نے علیحدگی اختیار کی اس کے ساتھ، تب وہ پہلے کے لیے کیا ہوگی، حلال ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے
کہ خانہ پوری کرنے کے، دیکھو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو پردوں کے پیچھے جاننے والا ہے، اندھیروں میں جاننے والا ہے، دل کے ارادے جاننے والا ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نابالغ کے ساتھ شرط پوری کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک فرضی کارروائی کر دی جاتی ہے، صبح جدائی ڈال دی جاتی ہے، ان کی علیحدگی بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صورتوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.